زمین مصر پر ایک ایسا زمانہ آیا جب اقتدار نے سرکشی کی حدیں توڑ دی تھیں۔ ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو سب سے بالا سمجھنے لگا تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو مختلف طبقوں میں بانٹ دیا تھا اور بنی اسرائیل کو کمزور ترین گروہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا اور ان کی زندگیاں خوف کے سائے میں گزرتی تھیں۔ ظلم محض ایک واقعہ نہیں رہا تھا بلکہ ایک نظام بن چکا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا اور فساد پھیلا رہا تھا، مگر جب زمین پر ظلم بڑھتا ہے تو آسمان پر فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی تاریک فضا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں ایک قطعی ہدایت ڈالی کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو، اور جب اس پر خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا کے حوالے کر دو، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ یہ ایک ماں کے لیے ناقابل تصور امتحان تھا، مگر اللہ کے وعدے نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو ایک صندوق میں رکھا اور دریا کے سپرد کر دیا۔ موجیں اسے بہاتی ہوئیں اس محل تک لے آئیں جہاں سے قتل کے احکام جاری ہوتے تھے۔ فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی بچہ ایک دن ان کے اقتدار کا زوال کا سبب بنے گا۔ اللہ کی تدبیر غالب تھی اور اس کی مشیت خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے۔ اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ ایک دن وہ شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل میں سے اور دوسرا فرعون کی قوم سے۔ بنی اسرائیل کے شخص نے مدد طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بچانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ضرب لگنے سے وہ شخص مر گیا۔ یہ ارادی قتل نہ تھا، مگر ایک سخت آزمائش ضرور تھی۔ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے بخش دے۔ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اگلے دن جب وہ شہر میں نکلے تو خبر پھیل چکی تھی۔ ایک شخص نے آ کر بتایا کہ سردار آپ کے خلاف مشورہ کر رہے ہیں، لہٰذا شہر چھوڑ دیں۔ چنانچہ وہ خوف کی حالت میں مصر سے نکل گئے اور دعا کی کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ وہ مدین پہنچے۔ وہاں ایک کنویں پر لوگوں کو پانی پلاتے دیکھا اور دو عورتوں کو پایا جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ انہوں نے ان کی مدد کی، پھر سائے میں جا بیٹھے اور اپنے رب سے خیر کی دعا کی۔ اللہ نے ان کے لیے وہاں رہائش اور اطمینان کا سامان کر دیا۔ ایک مدت وہاں قیام کیا۔ جب مقررہ مدت پوری ہو گئی تو وہ اپنے اہل کے ساتھ مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں کوہ طور کے قریب انہیں آگ دکھائی دی۔ جب اس کے پاس پہنچے تو ایک مبارک مقام سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک مسافر کو نبوت کی عظیم ذمہ داری سونپی گئی۔ پھر حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور دونوں کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ جب وہ فرعون کے پاس پہنچے تو پیغام صاف تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو اور ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ مگر فرعون نے تکبر کیا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس نے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے۔ ایک دن مقرر ہوا، لوگ جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں اور لوگوں کی آنکھوں پر اثر ڈالا۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک لمحے کو اندیشہ پیدا ہوا، مگر اللہ نے تسلی دی کہ ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ جب انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ان کے تمام جادو کو نگل گیا۔ جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وہ سجدے میں گر پڑے اور رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں سخت دھمکیاں دیں، مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ اس کے بعد بھی فرعون اور اس کی قوم نے سرکشی جاری رکھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف نشانیاں بھیجیں، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ ہر نشانی واضح تھی۔ ہر بار وہ کہتے کہ اگر یہ عذاب ہٹا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو جانے دیں گے، مگر جب عذاب ہٹ جاتا تو وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور تکبر نے انہیں حق سے دور کر دیا تھا۔ آخر کار اللہ کا حکم آیا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، کیونکہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔
صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے لشکروں کو جمع کیا اور ان کے پیچھے نکلا۔ جب دونوں گروہ دریا کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین سے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ کا حکم آیا کہ اپنا عصا دریا پر مارو۔ جیسے ہی عصا لگا، دریا پھٹ گیا اور ہر حصہ پہاڑ کی مانند کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل خشک راستوں سے گزرے۔ فرعون اور اس کا لشکر بھی اسی راستے میں داخل ہوا۔ جب وہ بیچ میں پہنچے تو پانی واپس آ گیا اور سب کو غرق کر دیا۔ ڈوبتے وقت فرعون نے ایمان کا اعلان کیا، مگر اسے جواب ملا کہ اب ایمان لاتے ہو جبکہ پہلے نافرمانی کرتے تھے۔ یوں وہ اور اس کا لشکر عبرت کا نشان بن گئے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اقتدار اور غرور ہمیشہ باقی نہیں رہتے۔ ظلم وقتی ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی پکڑ دائمی ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھے اس کے لیے سمندر بھی راستہ بن جاتا ہے، اور جو تکبر کرے وہ اپنی ہی سرکشی میں ڈوب جاتا ہے۔ بے شک اس میں اہل ایمان کے لیے بڑی نصیحت اور گہری عبرت ہے۔